نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے موضوع پر اور اس موضوع پر موجود کتب حدیث اور کتب سیر میں دیگر مواد جو ہے اس پر اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے تاکہ اس موضوع کی اہمیت اور افادیت آپ کو معلوم ہو اور اس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اس موضوع پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالخصوص کتاب تصنیف کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ پہلے وجہ تسمیہ پر بحث ہوئی تھی، کتاب کا نام کیوں رکھا۔ اب یہ ہے کہ اس کتاب کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا۔ کتاب کا موضوع ہے علم الفضائل، یعنی فضائل نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کو قاضی ایاز علیہ رحمت نے حقوق المصطفیٰ کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی کتاب کے اندر تو فرمایا بتعریف حقوق المصطفیٰ کہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور حقوق کون کون سے ہیں وہ 6 حقوق میں نے آپ کو بیان کر دیے تھے۔ ان 6 میں سے میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ 5 حقوق پر قاضی ایاز نے روشنی ڈالی۔ اس کی سبب کہ 6 میں سے 5 پر گفتگو کی، اور 6واں حق جو میں نے نصرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا اور یہ کہا کہ قاضی ایاز نے اس حق کا بیان اس کتاب میں چھوڑ دیا ہے، اس کا سبب بھی آج آپ کو معلوم ہوگا۔ یعنی سہون نہیں چھوٹ گیا، ان 6 حقوق میں سے ایک حق سہون نہیں چھوٹا، بلکہ اس کتاب کے موضوع کا تقاضا یہ تھا کہ ان 6 میں سے 5 حقوق اس موضوع کے ذیل میں آتے ہیں، 6واں نہیں آتا۔ تو موضوع کتاب کا کیا ہے؟ فضائل رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فضائل جمع ہے کس کی؟ فضل کی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ فضائل کا مقام کیا ہے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فضائل کا مقام کیا ہے، پہلے اس کو اس حیثیت سے جان لیں اور پھر ہم فضائل اور فضل پر کچھ گفتگو کر کے آگے چلیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک متعدد صورتوں میں شرع میں کیا گیا، کتاب و سنت میں اور کتب شرع میں حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک متعدد صورتوں میں آتا ہے۔ یعنی اگر حضور علیہ السلام کی تعلیمات بیان کی گئیں تو یہ بھی حضور کا ذکر ہے، حضور کے اعمال احوال بیان کیے گئے، یہ بھی حضور کا ذکر ہے، حضور کی حیات طیبہ درجہ بدرجہ بیان کی گئی، عمر مبارک کی تفصیلات بیان کی گئیں، یہ بھی حضور علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صورتیں، ان میں سے ایک صورت مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ذکر رسول کی متعدد صور میں سے ایک صورت کیا ہے؟ مدح رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدح ذکر کی ایک صورت ہے، جمیع ذکر تو نہیں ہے نا، ہر ذکر تو مدح نہیں ہوتا، ہر ذکر تو لیکن ہر مدح ذکر، اس میں کیا تعلق ہے؟ عموم خصوص کا تعلق۔ تو ذکر رسول کی ان متعدد صورتوں میں سے ایک صورت ہے مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مدح رسول ذکر ہونے کے اعتبار سے 3 شکلوں پر یا 3 انواع پر منقسم ہے۔ مدح رسول کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک کو شمائل کا نام دیا جاتا ہے، یہ مدح رسول کی ایک قسم۔ دوسری کو فضائل کا نام دیا جاتا ہے، اور تیسری کو اس وزن کو قائم رکھتے ہوئے ایک نظم کے طور پر میں خصائل کا نام دے رہا ہوں۔ اب یہ خصائل کا لفظ ممکن ہے کوئی اور مصنف کسی دوسرے معنی میں بھی استعمال کر لے، لیکن جب ہم ایک نظم پیدا کرتے ہیں تو نظم کے تقاضوں میں سے بعض اوقات ایک صوتی جو حسن ہوتا ہے اس کا قائم کرنا بھی نظم کا ایک تقاضا، اور یہ بھی کتاب و سنت کی سنت اور مطابعت میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اس امر کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، شمائل، فضائل اور خصائل۔ شمائل شمال کی جمع ہے، شمائل کس کی جمع ہے؟ شمال۔ شمال بالعموم 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک شمال یمین کا عکس ہے، اور شمال کا جو یمین کا عکس ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جو یمین کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بایاں۔ اس کی جمع بھی شمائل ہے، اور ایک شمال کا استعمال بمعنی تبع،
شمال کا ایک استعمال طبیعت اور مزاج اور ذوق اور عادت، طبیعت اور عادت کے معنی میں شمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع دو طور پر آتی ہے۔ یہی لفظ جو شمائل کا لفظ ہے، جو شمال بمعنی طبیعت اور عادت ہے، اس کی جمع شمائل حمزہ کے ساتھ بھی لکھی جاتی ہے اور حمزہ کے بغیر یہ کہ دو نقطوں کے ساتھ بھی لکھی جاتی ہے۔ ائمہ اور محدثین نے اور اہل لغت نے یہ دو آراء دی ہیں۔ بعضوں نے تو یہ کہہ دیا کہ شمائل جو حمزہ کے ساتھ آتی ہے وہ فقط شمال بمعنی بایاں کی جمع ہے، شمائل جو خصائص اور عادات اور تبع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے شمال، اس کی جمع صرف شمائل یہ کہ دو نقطوں والا حمزہ والا نہیں ہے۔ لیکن یہ حصر درست نہیں، کیونکہ کئی علماء اور محدثین نے اس کو حمزہ کے ساتھ بھی استعمال کیا۔ تطبیق یہ ہوئی کہ شمال بمعنی تبع اس کی جمع دونوں طور پر آتی ہے، شمائل حمزہ کے ساتھ بھی، شمائل یہ کے ساتھ بھی، نقطوں کے ساتھ۔ تو یہ مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صورت ہے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی کتابیں لکھی گئیں۔ تو شمائل نبوی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات، ان چیزوں کا بیان شمائل کے باب میں آتا ہے۔ حلیہ مبارک تو آپ سمجھ گئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا پینا کیسا تھا، پہناوا کیا تھا، کیا پہنتے تھے، کس طرح سوتے تھے، لباس کیا تھا، کنگھی کا کرنا، اور یعنی یہ سارے جو شخصی خصائص ہیں، جو شخصی خصائص ہیں وہ شمائل کے باب میں آتے ہیں۔ یہ بھی مدح رسول کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری قسم ہے فضائل۔ فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی احوال و مقامات کا بیان، روحانی احوال و مقامات۔ اب یہ شمائل میں بیان نہیں ہوں گے، اس طرح معجزات اور کمالات کا بیان، معجزات اور کمالات کا بیان، اور نبوی روحانی امتیازات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں، یہ اس فضائل کے باب میں آئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ، میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال تک، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مقدسہ کی نسبت جتنے بھی اس نوعیت کے موضوعات ہوں گے جن کا تعلق ارہاسات سے ہے، معجزات سے ہے، کرامات سے ہے، خصوصیات روحانی سے ہے، امتیازات سے ہے، تصرفات سے ہے، معجزات سے، یہ سارے کے سارے فضائل کے باب میں آئیں گے۔ اور تیسری قسم مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ذکر کی کون سی ہے؟ خصائل۔ اب خصائل سے یہاں مراد ہم خصائل مکتسبہ لے رہے ہیں، خصائل مکتسبہ۔ اگر اس اضافت کے ساتھ آپ تینوں اصطلاحات کو سمجھنا چاہیں تو پھر ہم شمائل کے لیے شمائل مبارکہ کا لفظ استعمال کر لیں گے، شمائل مبارکہ، فضائل معظمہ، فضائل معظمہ، کیونکہ فضائل میں سب وہب ہوتی ہے، اکتساب نہیں ہوتا۔ فضائل میں فقط وہب، جس طرح آپ نے مصطفیٰ کے معنی میں پڑھا بلا سعی من العبد، اس میں سارا استفاء ہے اور وہب اور عطا ہے، اکتساب نہیں۔ تو اس لیے فضائل معظمہ ہم نے کہہ دیا، کیونکہ اس کا اثر تعظیم و تکریم کی صورت میں نمودار ہوتا ہے قاری پر۔ خصائل کے لیے خصائل مکتسبہ، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضور کے اخلاق حسنہ اور خصال محمودہ، معاشرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حسن معاشرت، حسن معیشت، یہ سارے معاملات خصائل کے باب میں آ جاتے ہیں۔ اب جو حقوق، قاضی ایاز علیہ رحمت نے کتاب کو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ خاص فرمایا، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں جو حقوق بیان کیے گئے وہ 6 میں سے فقط 5 تھے۔ کون کون سے؟ ایمان، لزوم محبت، لزوم اطاعت، لزوم اتباع اور لزوم تعظیم و تکریم۔ 5 حقوق کا ذکر ہمیں الشفاء میں ملتا ہے، اور لزوم نصرت ونصروہ قرآن مجید میں جس کا ذکر تھا وہ بیان نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ الشفاء کا موضوع مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بنیادی طور پر کتاب الشفاء کا موضوع مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مدح رسول کے باب میں قاضی ایاز علیہ رحمت نے مدح کی تینوں اقسام کو جمع فرمایا ہے۔ تو اس کتاب میں شمائل نبوی کا ذکر بھی ہے، فضائل نبوی کا ذکر بھی ہے، اور خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہے۔
تو مدح رسول کی تینوں صورتیں اس کتاب میں موجود ہیں، اور غلبہ کس صورت کا ہے؟ فضائل کا۔ تو بیان قاضی ایاز علیہ رحمت نے ان مدح رسول کی تینوں اقسام کا کیا ہے، لیکن غالب کون سی قسم ہے اول سے آخر تک بیان کے اعتبار سے؟ فضائل۔ تو غلبہ قسم فضائل کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کتاب کا موضوع کیا ہے؟ فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ در حقیقت اس کتاب کے موضوعات میں سے ایک جز ہے فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جز غالب ہے باقی اجزاء پر، یعنی اکثر سمجھ لیجئے کہ اکثر الاجزاء فضائل ہے، باقی اجزاء بھی موجود ہیں، تو اکثر کی جگہ کل بول لیا جاتا ہے، اکثر بول کر کل مراد لے لیتے ہیں، اور مجاز مرسل کے باب میں بھی میں آپ کو بتا چکا کہ کبھی جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، کبھی کل بول کر جز مراد لیتے ہیں، اور یہ اسلوب اور ادب کا ایک اسالیب عربی ادب میں سے ایک اسلوب ہے کہ للاکثر حکم لکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ تو واقعتاً اس کتاب کے موضوعات میں سے اور مندرجات و مشمولات میں سے فضائل کی حیثیت اکثر الاجزاء کی ہے، تو چونکہ یہ اکثر اس کا ذکر آیا ہے کتاب میں، غالب اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کے موضوع کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح فنون حدیث میں، کتب حدیث میں بخاری کو اور مسلم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ الجامع الصحیح۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور بالعموم مراد یہ لیا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے بخاری جس کی احادیث صحیح ہیں، لیکن یہ بھی للاکثر حکم لکل کے اعتبار سے کہ اس کی اکثر احادیث صحیح ہیں، اس کی اکثر یعنی بھاری اکثریت صحیح احادیث کی ہے، ورنہ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس میں کوئی حدیث غیر صحیح موجود نہیں، یہ معنی نہیں۔ خود صحیح بخاری کے 80 روات مطعون ہیں، صحیح بخاری کے 80 راوی ایسے ہیں جن پر طعن کی گئی، باوجود اس کے چونکہ تمام کتب کے مقابلے میں جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی احادیث اور اس کے اندر بیان کی گئی روایات بھاری اکثریت ہے ان کی جو صحیح ہیں، اور پھر معیار صحت بھی سب سے بلند تر ہے، اس لیے اس کو اکثریت کی نسبت سے ہم کل کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ یہ ساری جامع صحیح ہے۔ تو اس کا موضوع اپنی اکثریتی ذکر کی بنا پر فضائل کا موضوع کہلاتا ہے، ورنہ اس میں شمائل بھی ہیں اور اس میں خصائل بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے اب چونکہ تین جو میں نے اقسام عرض کی ہیں مدح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو اگر حقوق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تو آپ تقسیم کر سکیں گے کہ کس کس حق کا تعلق کس کس قسم مدح کے ساتھ ہے۔ تو شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ چیز ہے کہ اس ایمان کا بھی تعلق اس سارے حقوق کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ جب شمائل کا بیان ہوتا ہے یا آپ اگر حقوق کا ذکر کریں تو پہلا کیا ہے؟ ایمان، لزوم ایمان۔ تو ایمان کا تعلق شمائل سے بھی ہے، فضائل سے بھی ہے، خصائل سے بھی۔ تو ایمان ایک ایسا حق ہے کہ تینوں اقسام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہے لزوم محبت۔ لزوم محبت وہ حق ہے، اس حق کا شعور اور اس حق کی معرفت، اب بے تعریف ہے حقوق المصطفیٰ کی بات تھی، اس میں یہ بھی کہ حقوق مصطفیٰ کا بھی بیان ہو اور اسلوب کتاب ایسا ہو کہ حقوق مصطفیٰ میں سے ہر حق کی معرفت بھی قاری کو ہوتی چلی جائے۔ یہ تقاضا ہے نا اس نام کا۔ تو ایمان ایک حق تھا، سو ان تمام اقسام کے بیان سے ایمان کے حق کی خبر اور معرفت ہوئی۔ اس کے بعد لزوم محبت۔ لزوم محبت میں بطور خاص شمائل اور فضائل، شمائل اور فضائل یہ دونوں بیان ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر اور ان کو سمجھ کر جب ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو لازم ہے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا۔ تو شمائل و فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور ان کا پڑھنا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کو مستلزم ہے۔ گو خصائل کے بیان سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ جو دو بیان ہیں جن میں حضور کے حسن و جمال کا ذکر ہوگا اور عادات کا ذکر ہوگا اور پھر حضور کے فضائل و کمالات اور امتیازات کا شان اور عظمت کا ذکر ہوگا، تو اس سے محبت بطور خاص پیدا ہوگی۔ تیسرا اور چوتھا اپنے حق پڑا تھا اطاعت اور اتباع۔ ان دونوں حقوق کا تعلق خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی سیرت طیبہ کے بیان سے۔ جب حضور کے اعمال کو، حضور علیہ السلام کی سنن کو، آپ کے معمولات کو پڑھا جائے گا تو اس سے اتباع اور اطاعت لازم آئے گی۔ تو یہ دو حق اس بیان کے ساتھ متعلق ہے۔ پانچواں کیا تھا؟ تعظیم و تکریم۔
تو تعظیم و تکریم کا جذبہ اس وقت معجزن ہوتا ہے جب کسی معظم شخصیت کی عظمت کا شعور اور اس کی معرفت آپ کے دل کو ہو جاتی، اس کی عظمت آپ کو معلوم ہوتی ہے، اس کی سطوت معلوم ہوتی ہے، اس کے کمالات کا، اس کے امتیازات کا، رفعت شان کا پتہ چلتا ہے. تو جو جو اس کی شان کی عظمت آپ پر منکشف ہوتی چلی جاتی ہے، تو قلب تعظیم اور تکریم کے ارادے اور احساس سے سرشار ہو کر جھکتا چلا جاتا ہے. تو فضائل کا تعلق بطور خاص تعظیم و تکریم سے ہے. اور اس کے بعد چھٹا حق میں نے بیان کیا تھا نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دینی تعلیمات پر. وہ جو تعلیمات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، حلال و حرام کی، اوامر و نہی کی، اور شریعت مقدسہ کی صورت میں طہارت کی، عقائد کی، جتنے بھی تفصیلات تعلیمات کی شریعت میں ملتی ہیں اور کتاب و سنت میں ملتی ہیں اور کتب فقہ میں مندرج ہیں، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں آ جاتی. تو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور اس کلمہ کے اور ان تعلیمات کو بلند کرنے اور دنیا میں فروغ دینے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ دیکھیں گے کتاب میں کہ تعلیمات کا، حلال و حرام کا، اوامر نواہی کا اور احکام کا اور شریعت کی جملہ تفصیلات جو تعلیمات کے ذیل میں آتی ہیں، وہ موضوع اس کتاب کا نہیں ہے. اس لیے نصرت رسول کے حق کا ذکر یہاں التزاماً نہیں کیا. کتاب کا موضوع چونکہ علم الفضائل ہے اور ضمناً شمائل اور خصائل ہے، تو وہ ساری چیزیں جو موضوع کے تحت آنے والی تھی وہ ساری درج کر دیں، اور جو موضوع کے سکوپ سے، اس کے دائرے سے خارج تھی، اس کا ذکر نہیں کیا. سو وہ حق بھی اس طرح التزام میں بیان نہیں ہو. اب ہم اس موضوع کو کہ جو علم الفضائل، فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے یا بیان ہے، وہ لے رہے ہیں کہ جو اس کتاب میں شروع سے آخر تک ہر جگہ کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے. اس لیے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ فضائل سے تعظیم پیدا ہوتی ہے اور تعظیم کا انکار یا تعظیم کا ترک یہ تنقیص ہے، بے ادبی اور گستاخی ہے، تو کتاب کا خاتمہ آپ نے تنقیص کی سزا پر کیا ہے. پوری کتاب میں اس کا اسلوب یہ رکھا ہے. اب میں آپ کو پوری کتاب کا ایک نقشہ دے رہا ہوں. اس کی 4 اقسام ہیں اور پھر ہر قسم کے اندر کئی ابواب ہیں. یہ تو آپ اس کتاب کے شروع میں آپ کو سمجھا دوں گا، آپ پڑھ لیں گے. مترجمین نے بیان کیا سارا کچھ. یہ وہ چیز ہے جو آپ بڑی آسانی سے خود پڑھ سکتے ہیں. یعنی تقسیم کتاب کے موضوعات کی 4 اقسام ہیں، پھر ہر قسم کے بعد آگے ابواب ہیں اور فصول ہیں. لیکن ترتیب کتاب کے موضوع کی اور بیان کی یہ ہے کہ پہلے فضائل کا بیان کیا ہے. فضائل کا بیان کر کے مختلف قسم کے فضائل قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے، تابعین سے لے کے جمع کیے ہیں. جب فضائل کا بیان ہو چکا تو اس کا منطقی نتیجہ کیا تھا کہ تعظیم و تکریم کے جذبات دل میں موجزن ہو جائیں، قاری کے دل میں، مومن کے دل میں، اور اس کے دل کو حلاوت ملے ادب کی، تعظیم کی، تکریم کی. تو پھر تعظیم، تکریم اور اس کے آداب کو بیان کیا، پھر تعظیم و تکریم کے آداب اور تقاضوں کو بیان کیا. یہ فضائل کے ذکر کے معنی بعد متصلاً بعد لازم تھا کہ یہ بیان کیا جائے. جب وہ سارا کچھ بیان ہو چکا تو اب اس کے بعد یہ بات رہ گئی تھی کہ جو یہ تعظیم اور تکریم کا حق ادا نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے. اس کو انہوں نے نقص، تنقیص سب کے معنی میں بیان کیا، سب و شتم کے معنی میں. تو پھر فضائل کا بیان کیا، فضائل کے بعد اس کا منطقی نتیجہ تعظیم و تکریم اس کو بیان کیا، اور تعظیم و تکریم کے ساتھ ضروری تھا کہ دوسرا رخ بھی دکھایا جائے کہ جو اس تعظیم و تکریم کے حقوق کو جو ہم نے بیان کیے ادا نہ کرے وہ گستاخ ہے. سو گستاخ کے احکام بیان کیے، پھر گستاخی کی انواع اور اقسام بیان کی، تفصیلات اور جزیات بیان کی کہ تنقیص شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے، گستاخی کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات بیان کی. جب وہ سب تفصیلات بیان ہو چکی تو آخر میں فرمایا جو گستاخی کا مرتکب ہو اس کی سزا کیا ہے، اور قاضی ایاز نے اس کی سزائے موت بیان کی ہے حد کے طور پر. یہ اس کتاب کا پورا موضوع ہے، اور اس پورے موضوع کو جو کچھ اس میں بیان ہوا وہ فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں آتا ہے. اب میں نے عرض کیا کہ فضائل، جب ہم یہ کہیں گے کہ اس کتاب کا موضوع ہے فضائل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سوال پیدا ہوگا کہ فضائل کیا ہے. ایک تو میں نے آپ کو پہلے اس کا شرعی مفہوم سمجھایا ہے، شمائل، فضائل اور خصائل میں شرعی مفہوم یا شرعی استعمال کیا ہے. اب فضائل کا تھوڑا لغوی اور اس کا لفظی معنی اور وہ تحقیق بھی سمجھ لیں کہ اس شرعی مفہوم پر فضائل کے لفظ کا اطلاق کیوں ہے. تو میں عرض کر چکا کہ یہ فضل میں سے ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ فضل عربی زبان میں بالعموم 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک الزیادۃ عن الاختصار، اختصار قصر میں سے ہے.
قصر تقلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیا؟ کسی چیز کو کم کرنا. اور قصر اور حصر یہ بلاغت میں اور معانی میں یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. اگر آپ کسی ایک چیز کو کسی ایک دوسری چیز پر محصور کر دیں، منحصر کر دیں، تو وہ آپ نے اس کی باقیوں سے نفی کی اور کسی ایک چیز کے ساتھ اسے مختص کر دیا. تو کیا منع ہوا کہ آپ نے کثرت سے قلت کی طرف رجوع کیا. آپ نے معنی کے اطلاق کی، معنی کا جو اطلاق ہے اسے کثرت سے ہٹا کر قلت کی طرف لے آئے. یہ ہے قصر کا مفہوم. اور جب کثرت سے ہٹا کر آپ قلت کی طرف لے آتے ہیں تو اس قصر میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آپ سمیٹتے ہیں. اگر آپ صفات کو سمیٹیں اور ایک صفت پر آپ حصر کر دیں تو کہا جائے گا کہ حصر صفت کا موصوف پر ہے. صفت کا حصر موصوف پر ہے. اگر آپ مختلف موصوف ہوتے ہیں، کئی لوگوں میں صفتیں پائی جاتی ہیں، اگر ان کو سمیٹیں اور ان صفات کو اس ایک موصوف پر منحصر کر دیں تو کہا جائے گا، اس صورت میں کہا جائے گا حصر کا صفت موصوف پر ہے، یعنی یہ صفت یا یہ صفات صرف اس موصوف میں پائی جاتی ہیں. تو موصوفات جو ہیں متعدد موصوف، ان کی کثرت سے آپ قلت اور وحدت کی طرف لے آئے. اور اگر آپ بہت ساری صفات کو سمیٹ کر اور ایک صفت پر حصر کر دیں تو کہا جائے گا کہ موصوف کا حصر صفت پر ہے، یعنی متعدد صفات کی نفی کر رہے ہیں اور ایک صفت کے اوپر منحصر قرار دے رہے ہیں. تو یہ جو حصر کیا اس کی بنیاد کیا ہے؟ قصر ہے، یعنی تقلیل. کثرت سے آپ قلت کی طرف آئے. اس قصر سے اختصار ہے. قصر کا معنی تو ہو گیا نا قلت، اور اختصار کا معنی ہے قلت پر اکتفا کرنا. اب اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ چیز حیاتن اور مقدارن تو تھوڑی ہو، لیکن اسی پر اگر اکتفا ہو جائے، وہی کفایت کر جائے اور وہ تھوڑی ہو کر بھی کافی ہو جائے تو اس کو اختصار کہا جائے گا. تھوڑی ہو کر کافی ہو جائے تو اس کو اختصار کہتے ہیں. اس سے مختصر ہے، جو قلیل پر مکتفی ہو اس کو مختصر کہتے ہیں. کھانے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، جو دیکھنے میں ظاہراً چیز مقدار میں قلیل ہے لیکن اس کو کفایت کر گئی ہے تو وہ مختصر ہو گیا، اس پر مکتفی ہو گیا، اس کو مختصر کہا جائے گا. اب آپ اس میں جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ قلیل اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کثرت سے وحدت کی طرف رجوع کیا ہے. کثرت سے وحدت کی طرف یا زیادہ چیزوں میں سے کم کی طرف رجوع کیا ہے. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس کم کی طرف رجوع کر رہے ہیں وہ اپنی کوالٹی کے اعتبار سے، یعنی کوانٹٹی میں تو آپ نے تقلیل کی ہے، مقدارن آپ نے کم کیا ہے، لیکن جس پر آپ نے حصر کیا ہے اس کی کوالٹی، اس کی جو خاصیت ہے، اس کی جو صفت ہے، اس کی جو ماہیت ہے وہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ وہ اس کثرت پر بھی غالب آ جائے. یہ تو ممکن ہے نا. لہٰذا چونکہ جب حصر کرتے ہیں آپ اور قصر کرتے ہیں تو مقدارن تو قلیل کر دیتے ہیں شے کو، لیکن تاثیراً اس کو کثیر بنا دیتے ہیں. مقدارن قلیل کر دیتے ہیں اور تاثیراً کثیر کر دیتے ہیں. چونکہ تاثیراً کثیر ہو جاتی ہے مقدارن قلیل ہو کر، اس لیے وہ کفایت کر جاتی ہے، اس لیے اس پر اکتفا ممکن ہوتا ہے. تاثیراً چونکہ کثیر ہوتی، مقدارن قلیل تاثیراً کثیر ہو جاتی ہے. جس طرح آپ ایک برتن بھرا ہوا ہو تو آپ اس کو گرم کر کر کے گاڑھا شیرہ بناتے چلے جاتے ہیں، شیرہ بناتے چلے جاتے ہیں، پانی بھاپ کی صورت میں نکلتا چلا جاتا ہے، تو جتنا گاڑھا شیرہ ہوتا چلا جائے گا وہ مقداراً حجم کے اعتبار سے تو قلیل ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن تاثیراً کثیر ہوتا چلا، گاڑھا ہوتا چلا جا رہا، اثر اس کا بڑھتا چلا جا رہا. تو یک وقت اس کے دو اثرات نمودار ہو رہے ہیں، مقدار میں کمی واقع ہو رہی ہے دیکھنے میں اور تاثیر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر تاثیر میں بھی اضافہ نہ ہو اور وہ بھی مقدار کی طرح کم رہے تو وہ کفایت کر سکتی ہے جی؟ اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی مکتفی نہیں ہوتا تو پھر اس کے کوئی مختصر ہی نہ ہوگا. اگر قصر میں تاثیراً کفایت نہ ہو تو کوئی مختصر بھی نہ ہو سکے. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو اس میں جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کثرت صفات سے اعراض کر کے مقداراً قلیل صفات پر اکتفا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی کوالٹی، تاثیر، عظمت، ان کی شان، ان کی خالصیت اور ان کی برکات کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ صفات کی دنیا پر غالب آ جاتی ہیں. چند صفتیں
یعنی جوہر، صفات کا جوہر آ جاتا ہے ہاتھ میں، اس لیے وہ پھر کافی ہو جاتی ہیں ان شخصیتوں کو جن کو وہ نصیب ہوتی، لہذا وہ اس پر مکتفی ہوتے ہیں۔ تو مکتفی ہوتے ہیں تو ان کے اس عمل کو اختصار کہا جاتا ہے۔ گویا اختصار جب آپ نے کہہ دیا تو جس طرح قصر اور اختصار میں لفظی اضافہ ہے، قصر کتنے حروف پر مشتمل ہے اور اختصار باب افتعال میں سے ہے، تو اس میں ازدیاد حروف سے یعنی حروف کے زیادہ ہونے سے، جس طرح میں نے وہ مانوی تکثیر عرض کیا نا، مانوی تکثیر، تو یہ وجہ ہے کہ یہ زیادتی اس کو، اس شے کو اس کے لیے کافی بنانے میں ممد ہوتی، اور پھر وہ شخص مختصر اس پر مکتفی ہو جاتا ہے۔ تو گویا جب مختصر اختصار کہا جائے گا تو اس میں دونوں معنی پائے جائیں گے، ظاہراً اس میں قلیل کا معنی پایا جائے گا اور باطناً اس میں تاثیراً کثیر کا معنی پایا جائے گا۔ تو مفہوم یہ ہوا عن الاختصار، میں عرض کر رہا تھا الزیادۃ عن الاختصار، تو جب اختصار کہا تو اس اختصار سے مراد گہرا پن کا اختصار ہے کہ تاثیراً اور برکتاً وہ چیز کافی ہے، جس کے پاس اختصار ہے وہ کمی نہیں رکھتا، جو مختصر ہے اس کے پاس کمی نہیں ہے، تو ظاہراً دیکھنے میں کم ہے لیکن معناً اس کے پاس کمی نہیں۔ تو ایسا مختصر کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی شخصیت کے لیے کافی ہے، تو ایک شخصیت کے لیے گویا اختصار کافی ہو گیا نا، ایک شخصیت کو کفایت کر گیا۔ اب میں آپ کو فضل کا معنی سمجھا رہا ہوں، وہ حد جو شخصیتوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے تاثیراً، اس سے بھی زیادہ ہو جانا اس کو فضل کہتے ہیں۔ وہ حد جو کسی شخصیت کے لیے معنن اور تاثیراً کافی ہو سکتی ہے، تھوڑی ہو کر بھی تاثیراً کافی ہو سکتی ہے، اس پر بھی زیادہ ہو جانا یا اس پر زیادتی، اس کو فضل کہتے ہیں۔ گویا اس کے مقابل میں جو ہے وہ صاحب فضل کے مقابلے میں تو ناقص ہے، لیکن ممکن ہے خود اپنے سطح کے اعتبار سے کامل، جو اس کی ضرورت تھی وہ پوری ہو رہی ہو۔ انگلش میں آپ مور دین سفیشینٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مور دین سفیشینٹ یعنی ضرورت سے بھی زیادہ، جو چیز اس کی ضرورت کو کافی ہے اور وہ اس پر مطمئن ہے، اور دوسرا اس سے بھی زیادہ لے جاتا ہے، تو اس زیادتی کو فضل کہا جائے گا۔ جس کے پاس فضل ہے یا فاضل ہے، اس کے بالمقابل جو شخص، اس کو آپ اس کے مقابلے میں تو ناقص کہہ رہے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہو، اپنی ذات میں کامل ہو۔ یہ تو ہے فضل کا ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے زیادت احد الشیئین علی الآخر۔ اب اس میں نقص اور قصر کا مفہوم بھی موجود نہیں ہے، اس میں بے شک ایک کے پاس بھی کثیر ہے، مقداراً بھی کثیر ہے، تاثیراً بھی کثیر ہے، اور کثیر سے اکثر وہ صاحب فضل کہلائے گا۔ زیادت و احد الشیئین، دو چیزوں میں سے ایک کا دوسرے سے زیادہ ہونا، یہ فضل کہلائے گا، اور بالعموم فضل کا استعمال اس معنی میں بھی ہوتا ہے، پہلا میں بھی اس میں بھی۔ اب یہ دوسرا استعمال ہے فضل کا، زیادت و احد الشیئین علی الآخر، ٹھیک ہے۔ اس استعمال کے اعتبار سے فضل کی تین قسمیں ہیں۔ اس جہت سے فضل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فضل جنسی، فضل نوعی اور فضل ذاتی، یعنی فضل من حیث الجنس پہلی قسم، فضل من حیث النوع، اور تیسری فضل من حیث ذات۔ یہ فضل فضیلت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس فضل کو بمعنی یا فضیلت بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ فضل جو جنس کے اعتبار سے ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ حیوان کا نباتات پر افضل ہونا، فضل الحیوان علی النبات، فضل الحیوان علی النبات، نباتات پر حیوانات کا، جو اردو میں ہم کہتے ہیں افضل ہونا، یہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت جنس میں فضیلت ہے۔ دوسری قسم ہے نوع میں فضیلت۔ اب نوع میں فضیلت کیا ہے؟ فضل الانسان علی غیرہ من الحیوان، انسان کی فضیلت دیگر حیوانات پر یا دیگر مخلوقات پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب دیگر مخلوقات کہہ دیں گے تو اس میں جنسی اور نوعی دونوں آ جائیں گی، اور اگر دیگر حیوانات پر کہہ دیں گے پھر وہ فضیلت نوعی آ جائے گی۔ اور تیسری قسم ہے ذات کی جہت سے فضیلت، وہ ہے فضل الرجل علی الآخر، ایک شخص کا دوسرے شخص پر افضل ہونا، جو ذاتی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ اب انسان کا دیگر مخلوقات پر افضل ہونا
یعنی جنسی اور نوعی دونوں کے لیے اکٹھی ایک مثال دے رہا ہوں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، بنی آدم کو بزرگی دی۔ یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک جنسی اور نوعی دونوں فضیلت اس لیے شامل ہیں کہ اس میں ملائکہ بھی شامل ہیں جن پر بزرگی تھی، اور ہم نے انہیں بر و بحر پر سواری عطا کی اور پاکیزہ رزق عطا کیا، اور آگے فرمایا اور ہم نے ان مخلوقات کو جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت دی۔ اب یہاں کثیر مخلوقات کا بیان کیا، یہاں کثیر اکثر بول کر کل مراد دیا جا رہا ہے، للاکثر حکم لکل، اے جمیع المخلوقات، کثیر ممن خلقنا سے مراد ہے علی جمیع المخلوقات، اس میں ملائکہ بھی شامل ہے، یعنی خواص بنی آدم یا خواص بشر جو ہیں وہ خواص ملائکہ پر افضل ہیں، اور جو عوام صالح بنی آدم ہیں، صلحاء بنی آدم، وہ عوام ملائکہ پر افضل ہیں۔ خیال کے ساتھ یہ اعتقاد کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ انسان کی فضیلت جو ہے جمیع مخلوقات پر ہم نے عرض کر دی نا، تو ہم نے انسانوں کو بنی آدم کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، تو اس نص کو لے کر آپ کہہ دیں کہ پھر سارے ملائکہ کے دو چار کے نام گن کے کہیں کہ میں ان سے افضل ہوں، یہ نہیں، یہ شرط آگے ائمہ نے اعتقاد میں یہ شرط قائم کی ہے کہ کس طرح افضل ہے، یہ افضل جمیع مخلوقات پر کس طرح ہے بشمول ملائکہ کہ خواص بنی آدم خواص ملائکہ پر افضل، اور صالحین بنی آدم جو صلحاء بنی آدم وہ عوام ملائکہ پر افضل ہے، اس امتیاز کے ساتھ۔ تو عوام جو ہو گئے غیر صالح انسان ہمارے جیسے، وہ خواص ملائکہ پر افضل نہیں، یہ امتیاز قائم رہا۔ تو یہ ہے قرآن مجید میں بیان کیا جس میں جنسی اور نوعی دونوں قسموں کی فضیلت بنی آدم کے لیے انسان کے لیے آ گئی۔ اور آخری قسم میں نے کون سی بیان کی؟ ذاتی، جو ذات کے اعتبار سے ایک شخص کی دوسرے پر فضیلت ہے۔ اب یاد رکھ لیجئے کہ پہلی دونوں فضیلتیں کون سی؟ جنسی اور نوعی، یہ جوہر میں ہیں، یہ فضیلتیں جوہر میں ہیں، اور تیسری فضیلت عرض میں ہے۔ تو پہلی دو فضیلتیں جوہر میں ہیں، یعنی آپ ان کو جوہری فضل کہہ سکتے ہیں، اور تیسری فضیلت کو عرضی فضل کہہ سکتے ہیں۔ اب پہلی دو فضیلتیں جنس اور نوع کی چونکہ جوہر میں ہیں، اس لیے وہ غیر مکتسبہ، یعنی وہ لوگ جو اس فضیلت سے محروم ہیں، وہ افراد وہ اکتساب کے ذریعے اس فضیلت کو حاصل کر کے اس نقص کا ازالہ نہیں کر سکتے، اور جو فضیلت عرض میں ہے من حیث ذات وہ جوہر میں نہیں بلکہ عرض میں ہے۔ جب عرض میں فضیلت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میں کم ہے تو وہ اکتساب کے ذریعے کوشش کر کے اس کا ازالہ کر سکتا ہے، اس کمی کی تلافی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اکتساب کے ذریعے کر سکتا ہے تو یہاں یہ امر پھر ملحوظ رہے کہ اس عرضی فضیلت میں جو من حیث ذات ہے، اس میں بھی فضائل دو قسموں کے ہوتے ہیں، فضائل مکتسبہ، فضائل غیر مکتسبہ، جن کا تعلق سراسر وہب سے ہے، اکتساب سے سرے سے ہی نہیں ہے، وہ پھر بات جدا رہ جاتی۔ مثلا آپ کا رنگ ہے، حسن ہے، قد و قامت ہے، خوش الہانی ہے، یعنی غیر مکتسب فضائل ہیں، تو ان کا تعلق ہی اکتساب سے نہیں ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ عرضی فضیلت اکتساب کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اور نقص کا ازالہ ہو سکتا ہے، تو اس عرضی فضیلت سے مراد ہی وہ فضائل ہیں جو فضائل مکتسبہ ہیں۔ اب میں نے عرض یہ کیا کہ جو فضیلت عرضی ہے من حیث ذات، ایک شخص اور دوسرے شخص کے مابین یعنی انسانوں کے مابین، تو ان میں قرآن مجید مثلا بیان کرتا ہے یہ فضیلت ذاتی ہے، ہم نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، اسی آگے فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب سے فضل کو حاصل کر سکو، تلاش کر سکو۔ اس طرح اور رزق کے باب میں کی اور طریقے سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اس طرح یہ ارشاد فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر قوام ہے یعنی منتظم ہے، مرد عورتوں پر کیا ہے؟ قوام، منتظم ہے، افسر ہے۔ قوام کا معنی کیا ہے؟ افسر اور منتظم ہے۔ تو قوام کا جو لفظ ہے، قوام کا لفظ، یہ لفظ خود جوہری فضیلت کی نہیں عرضی فضیلت کی نشاندہی کرتا۔ آپ بات کو سمجھ گیا نا؟ قوامیت جوہری فضیلت کی نہیں عرضی فضیلت، کیونکہ ہے من حیث ذات، اس قبیل میں سے، اور اس کی دلیل آگے آ رہی ہے بما
فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس سبب سے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور پھر اس فضیلت کی آگے توضیح بھی کر دی، وضاحت بھی کر دی، اور جو اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں، چونکہ کھلانا پلانا، نان نفقہ سکنا، ضروریات کی فراہمی ساری مرد کے ذمے ہے، اور انتظام و انصرام کی صلاحیت بھی بالعموم مرد اس وجہ سے زیادہ رکھتا ہے، تجربہ، مہارت، ملکہ، تو یہ قوامیت اس کو دی گئی۔ اسی طرح یہ فضل جو عرضی فضل ہے، یہ عرضی فضیلت ہے، ایک اور مقام پر قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں ہی کے باب میں فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو جو بعض پر فضیلت دی ہے اس پر حسد نہ کیا کرو، اس پر جو فضل اللہ نے ایک کو دوسرے پر افضل بنایا اس پر حسد نہ کیا کرو، بلکہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ وہ کمائے، یہ فضیلت کمانا فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اور فضیلت رزق میں بھی ہے، مال میں بھی ہے، انتظام و انصرام، جاہ و منصب، عزت شہرت، ہر چیز۔ بات چونکہ ہو رہی ہے کہ تم حسد نہ کرو اس فضل پر جو اللہ نے بعض کو بعض پر دیا، بجائے حسد کرنے کی خود کوشش کر کے حاصل کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو وہ کمائے، جو جس کا اکتساب وہ کریں، کوشش وہ کریں، وہ ان کو ملے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور جو عورتیں کوشش کریں، محنت کریں، تگ و دو کریں، اکتساب کریں، ان کو ملے گا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ نے اس فضل کو مردوں اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے یکساں چھوڑ دیا۔ واسألوا اللہ من فضلہ کا معنی یعنی رجال اور اکتساب اور نساء اور اکتساب دونوں کو بیان کرنے کے بعد فرمانا، اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، خواہ تم مرد ہو یا خواہ تم عورت ہو، یعنی اللہ نے فضل کسی کے لیے اس کو خاص نہیں کر رکھا کہ مرد حاصل کر سکیں اور عورتیں حاصل نہ کر سکیں، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کون حاصل کرتا ہے کون حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کا بعض پر افضل ہونا، یہ فضیلت ذاتی ہے، عرضی فضیلت، یعنی نفس نبوت میں نہیں، مراتب، کمالات اور فضائل نبوت میں۔ ارشاد فرمایا گیا فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا، ہم نے بعض نبیوں میں سے بعض کو افضل کیا، بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی۔ فضیلت کس طرح کی دی؟ آگے مثال کے طور پہ بیان کر دیا، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، یعنی کتاب اور اپنا کلام کتاب کی صورت میں عطا کیا، تو یہ عرضی فضیلت ہوئی۔ تو نفس نبوت پر فضیلت نہ ہوئی بلکہ مراتب، فضائل اور کمالات نبوت کی فضیلت ہوئی، یہ فضیلت ذاتی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض پر بعض کو ہم نے فضیلت دی، انہی میں سے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جس کو ڈھیروں درجات کی فضیلت دی، ڈھیروں درجات کی فضیلت دی، یہ فضیلت ذاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس ذاتی فضیلت کے باب میں کہ جب ذاتی فضیلت کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ذاتی اور عرضی فضیلت وہ ہے جو اکتساب سے حاصل کی جا سکے اور نقص کی تلافی کی جا سکے، میں نے کہا کہ جب یہ بات ہوگی تو وہ مشروط ہوگی ان فضائل ذاتی سے کہ جو فضائل مکتسبہ ہے، اور جن کو اللہ نے غیر مکتسب بنا دیا ہے اور اپنے خالص وہب سے خاص کر دیا ہے، وہ فضائل ذاتی ہو کر بھی مکتسب نہ ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت اور رسالت کے باب میں ذاتی فضائل عطا کیے گئے، ان میں فضائل مکتسبہ بھی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات احیاناً بلند ہوتے گئے، احیاناً بلند ہوتے گئے، مثلا علم ہے احیاناً بلند سے بلند ترین ہوتا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح یہ فضیلت اپنی ذات پاک کے اندر احیاناً بلند سے بلند تر ہوتی گئی، تو یہ اکتساب ہو گیا نا، وہب سے اللہ کا علم نصیب ہو گیا، اور پھر زندگی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح شخصیت کے اندر اس کو احیاناً بلند کرتا گیا۔ اسی طرح باقی بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو نبوت کے کئی کمالات وہ ہیں، ہے نبوت، اور نبوت کے سارے کمالات وہبی ہیں، یہ بات سمجھ لیں، جس طرح کی ہر صفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہبی، لیکن کچھ وہ ہیں کہ جن میں پھر ان کمالات کے مل جانے کے بعد اس نبی کی ذات کے اندر ارتقاء ہوتا ہے، اس نبی کی ذات کے اندر ارتقاء ہوتا ہے، اور وہ فضائل مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اس امر کی طرف مشیر، اور ہر بات کی گھڑی
اے محبوب تمہارے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہو، ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ وہ فضائل ہیں جن میں تدریجاً تکمیل ہو رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، بلندی ہو رہی ہے۔ اس طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ، اب صلاۃ کا معنی بلندی درجات بھی ہے، درجات بلند کرتے ہیں، قدر منزلت بلند کرتے ہیں، قرب کے مقامات بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ معنی بھی آتے ہیں، درود بھیجنا اور برکت نازل کرنا، متعدد معنی۔ تو یہ وہ ہے کہ اس ذات اور شخصیت کے اندر بھی اس کا ارتقاء ہوتا ہے۔ تو جن فضائل میں اس شخصیت کے اندر ارتقاء ہو رہا ہے، ان فضائل میں اس کے بالمقابل دوسری شخصیات کے اندر بھی تو ارتقاء ہو سکتا ہے نا۔ اسی کو کہتے ہیں اکتساب، کہ وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ فضائل وہ ہیں جو ہیں تو فضائل ذاتی، فضائل ذاتی لیکن غیر مکتسب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ رب العزت نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی مقدر کر دیا ہے، مصطفیٰ بنا کر۔ معنی مصطفیٰ کا آپ نے سمجھا تھا کہ جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شروع سے ہی چن لی گئی ہیں، مختص کر دی گئی ہیں، وہ ہیں فضائل ذاتی لیکن غیر مکتسب ہیں۔ اب کوئی اکتساب سے ان کو پا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں اکتساب سے نہیں پایا، بلکہ حضور کی اپنی تخلیق سے پہلے حضور کے لیے مختص کر دی گئی ہیں، مثلا ختم نبوت۔ اب یہ وہ فضیلت ذاتی ہے جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ہے، اور نہ اس میں ارتقاء حضور کی ذات کے اندر ہے، نہ کوئی اور اس کا اکتساب کر سکتا۔ اب یہ اس کے بعد ایک آگے کلامی بحث آگے آ جائے گی۔ تو ختم نبوت پر بعض علماء بحث کرتے ہوئے خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمانی کی بحث کرتے ہیں، اور وہ خاتمیت رتبی کا نتیجہ جانتے ہیں خاتمیت زمانی کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو اس امر کا نتیجہ جانتے ہیں کہ رتبات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑھ گئے کہ وہ خاتم النبیین ہو گئے۔ جو کچھ اب اس وقت ہم نے بحث کی اس اعتبار سے یہ توجیہ غلط ہو گئی کہ ختم نبوت جو ہے اس کا تعلق رتبات میں بڑھ جانے سے نہیں۔ بے شک جو خاتم النبیین ہیں وہ رتبات میں بھی سب سے بلند ہوں گے، مرتبہ رتبہ میں بے شک وہ سب سے بلند ہوں گے، اور مصدر و مرجع سارے رتبات کا بھی وہی شخص ہوگا۔ تو یہ ہستی کو اللہ رب العزت نے خاتمیت نبوت عطا فرمائی، ختم نبوت کا مقام عطا فرمایا، لیکن یہ خاتمیت رتبی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ ہو تو رتبات میں تو ارتقاء ہے، اور ختم نبوت میں ارتقاء نہیں ہے۔ یہ فضیلت غیر مکتسب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے وقت سے یا اس سے بھی قبل، جس طرح استفاء کا معنی آپ نے دیکھا قبل القسمہ، تخلیق و تقسیم سے پہلے چن لیا، تو یہ وہ فضائل ہیں جو حضور کے ذاتی وہ اس ذات کو عطا کیے، لیکن اس ذات کی تخلیق سے پہلے ان کے لیے الگ سمیٹ کے رکھ دیے کہ یہ اسی محبوب کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو قاضی ایاز علیہ رحمت نے فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں فضائل مکتسبہ کا بھی ذکر کیا ہے، فضائل غیر مکتسبہ کا بھی ذکر کیا ہے، جنہی فضائل کو بیان کیا اور شمائل کو بھی بیان کیا اور خصائل کو بھی بیان کیا۔ یہ تو بحث تھی اور مفہوم تھا فضائل کا۔ فضائل کا لفظ کا اطلاق کس طرح ہوا؟ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثلا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر ان 6 امور میں فضیلت دی گئی، اور میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ عدد حصر کے لیے نہیں ہے، ان 6 امور میں اس مقام پر بیان فرمایا انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ انبیاء کو جو جو نبوتیں اور جو جو کمالات ملے وہ ان پر مکتفی تھے، ان کی نبوتوں کے لیے وہ کافی تھے، لیکن مجھے ان سے بھی بڑھ چڑھ کر عطا کیا گیا۔ ان کی نبوتیں کسی جہت سے ناقص نہیں تھی، کامل تھی ان کے اعتبار سے۔ جو کمال ان کی نبوت کے لیے ضروری تھا وہ سارے کمالات ان کی نبوت میں موجود تھے۔ ان کی نبوت اور رسالت کے لیے جن جن کمالات کی ضرورت تھی وہ سب ان کے اندر موجود تھے، لیکن مجھے ان پر بھی زیادت عطا کی۔ پھر وہ 6 چیزیں گنوائی، میں حدیث آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر اپنے فضائل بیان فرمائے، کبھی موازنے کی صورت، تقابل کی صورت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں ہے۔ صحابہ کرام مختلف انبیاء علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ سمعت کلامکم، میں نے تمہارا کلام اور تمہارا تعجب کرنا ان کے فضائل پر سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان خلیل اللہ وهو كذلك وموسى نجی اللہ وهو كذلك وعیسیٰ کلمتہ وروحہ وهو كذلك وآدم اصطفاه اللہ وهو كذلك۔ بیان سارے بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، ایسے ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سرگوشی کرنے والے تھے، بے شک ایسے ہی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کا کلمہ اور اس کی روح تھے، بے شک ایسے ہی تھے۔ آدم علیہ السلام ان کو اللہ نے چن لیا تھا تخلیق بشریت کے آغاز کے لیے، اور اس مخلوق چن لیا تھا، بے شک وہ ایسے ہی تھے، اور نبوت و خلافت کے لیے بے شک وہ ایسے ہی تھے۔ ان انبیاء کے فضائل کا اس بات فرما کر، وہ فضائل ان کی نبوتوں کو کافی تھے، ان کی نبوتوں کو کافی تھے، فرما کر فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ اب اپنی فضیلت کو بیان فرمایا کہ وہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ان کی نبوتوں کے لیے تو کافی تھا، لیکن مجھے بھی وہی کچھ عطا کیا جاتا جو نبوت کا مقام مجھے ملنے والا تھا اس کے لیے ناکافی، تو مجھے ان سے زیادہ عطا کیا گیا، مجھے ان سے زیادہ عطا کیا گیا، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، میں اس پر اتراتا نہیں ہوں، فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ جو کچھ مجھے عطا کیا یہ میری نبوت کا تقاضا تھا، جو انہیں عطا ہوا وہ ان کی نبوت کا تقاضا تھا۔ انا افضل شافع افضل مشفع یوم القیامت ولا فخر۔ اب یہ حضور کے وہ فضائل ہیں جو ان کو نہیں ملے، میں سب سے پہلا شفاعت فرمانے والا، سب سے پہلا مقبول الشفاعت ہوں قیامت کے دن، اور میں فخر نہیں کرتا۔ انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، اولوں آخروں اور اگلوں پچھلوں سب کا سردار اور بزرگ ہوں، اور پھر میں فخر نہیں کرتا۔ وانا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے پہلے جنت کا زنجیر اور تالا کھولنے والا میں ہوں، دروازے پر جو زنجیر لگا ہوگا میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث میں جس طرح فرمایا کہ میں سب سے پہلے افتتاح کرنے والا ہوں، جنت کا افتتاح کرنے والا، دروازے کھولنے والا میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے فرمائیں گے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، اور میں معی فقراء المؤمنین، مومنین فقراء کی جماعت لے کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ولا فخر۔ اس طرح بہت سے، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، تو آدم ومن سوا یوم تحت لواء ولا فخر، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سارے انبیاء میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں فخر نہیں کرتا۔ تو یہ سارے فضائل ہیں جو ان نبوتوں پر ہیں، یعنی ان کی نبوت جتنی فضیلتوں سے کمالات سے بہرور تھی، حضور علیہ السلام کو ہر جہت میں ان سے زیادہ عطا کیا گیا، ہر جہت میں ان سے، تب حضور علیہ السلام صاحب الفضائل بنے ان انبیاء پر اور رسول اعظام پر صاحب اس لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو منہم من کلم اللہ فرمایا، رسولوں پر فضیلت دی، ان میں کوئی وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی ہمکرانی کا شرف بخشا۔ یہ ایک فضیلت کی بات کی، کیا ایک فضیلت کی بات کی، ان کی آپس میں بھی ایک دوسرے پر فضیلتیں ہیں، تو کوئی ایک نبی دوسرے نبی پر ایک فضیلت میں برتر ہے اس جہت میں، کوئی دو فضائل میں دوسرے سے ممتاز ہے، ممیز ہے ان جہتوں میں، لیکن جب حضور علیہ السلام کا ذکر فرمایا ورفع بعضهم درجات، ان کی ایک فضیلت کا بیان کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی ایک دوسرے پر جو فضیلتیں ہیں یہ یک جہتی فضیلتیں ہیں، یک نسبتی فضیلتیں ہیں، دو نسبتی فضیلتیں ہیں، سے نسبتی فضیلتیں ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہے رسولوں میں رفع بعضهم درجات جن کو ڈھیروں فضیلتیں عطا کی، یعنی یہاں درجات پھر بمانا کل، یعنی جتنی جہتیں ہیں درجہ کے بلند ہونے کی ان سب میں بلند کر دیا، ان ساروں درجات اور فضائل میں سب سے بلند کر دیا، تو حضور علیہ السلام کو یعنی ہر جہت سے صاحب الفضیلہ بنایا۔ تو قاضی ایاز علیہ رحمت نے، اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شمائل، فضائل اور خصائل تینوں کا ذکر کیا، لیکن فضائل کو بطور خاص کے منتخب کیا، اس لیے کہ ہر نبی صاحب فضائل بھی ہے، صاحب شمائل بھی ہے، صاحب خصائل بھی ہے، لیکن حضور علیہ السلام جملہ پہلوؤں میں ہر ایک پر صاحب فضیلت ہے، تو فضائل میں حضور کا امتیاز ہے، یعنی شمائل میں بھی حضور کو فضیلت ہے، خصائل میں بھی حضور کو فضیلت ہے، اور فضائل میں بھی حضور کو فضیلت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک جو ہے وہ پیکر فضائل ہے، پیکر فضائل ہے، تو یہ اس کتاب کا موضوع بھی حضور کے فضائل ہی کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع اس کتاب کو بنانا، قاضی ایاز نے فضائل کے موضوع پر کیوں لکھا، یہ سب سے پہلے مطابقت اور مطابعت قرآن، یہ قرآن مجید کے مطابقت اور مطابعت میں یہ سب آیتیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کے فضائل میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ فضائل میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التی کانت علیہم، یہ سب حضور کے فضائل اور حضور کے خصائل بیان ہو رہے ہیں۔ اسی طرح لقد جاءکم رسول
من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور اسی طرح یہ آیت کریمہ کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ حضور کے سب فضائل کا بیان ہے. اور لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، قسمیں جو حضور کی کھائیں، والنجم اذا ہوا، اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور یاسین والقرآن الحکیم، اور والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، ما ودعک ربک وما قلیٰ، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یؤتیک ربک فترضیٰ. یہ سب فضائل ہیں. جتنی آیتیں میں نے پڑھی ان میں سے ایک بھی حکم بیان نہیں ہوا. فقہ کا حلال و حرام امر نہیں کا ایک حکم بھی ان آیتوں میں بیان نہیں ہوا. کیا بیان ہوا ہے مضمون؟ فقط فضائل. یعنی کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ قاضی اعیاض نے اتنی پوری کتاب لکھ لی، نہ شریعت کا کوئی حکم بیان کیا، نہ حلال کا، نہ حرام کا، نہ امر کا، نہ نہیں کا، نہ مسائل کا، نہ طہارت کے ابواب میں، نہ عقائد کے باب میں کچھ بیان نہیں کیا، فقط حضور کے فضائل بیان کیے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ مطابقت قرآن میں کہ قرآن کی 20 سینکڑوں آیتیں ہیں جن میں اللہ نے حلت حرمت امر و نہی کا کوئی حکم بیان نہیں کیا، فقط حضور کی فضیلت بیان کی، فقط حضور علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے، حضور کی عظمتوں کا ذکر کیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ سب حضور کے فضائل. تو یہ قرآن مجید کی مطابقت جو قاضی ایاز نے اس کتاب کو فضائل کے موضوع پر لکھا. پھر حدیث نبوی کی مطابقت اور مطابقت. نمبر 2، حضور علیہ السلام نے خود اپنے فضائل کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا. تو فضائل پر بولنا، فضائل پر لکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہو گئی. حضور علیہ السلام نے جتنی حدیث میں حضور کے فضائل ملتے ہیں یہ کس نے بیان کی؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں کچھ بیان فرماتے ہیں تو وہ لا فخر کے ذیل میں ہوتا ہے، افتخاراً نہیں فرماتے، تشکراً، امتناناً اور تسنناً. حدیث نعمت بھی مقصود ہوتی ہے، تشکر امتنان بھی مقصود ہوتا ہے، اور ہمارے لیے سنت بنانا مقصود ہوتا ہے کہ جب میں خود اپنے فضائل بیان کر رہا ہوں کہ تم بھی میرے فضائل کو بیان کیا. جیسا حضور علیہ السلام نے متعدد مقام پر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق میں سے 2 مخلوقات جن نے اس کو چنا، وجعلنی فی خیرہم خلقۃ، خلقت کے اعتبار سے مجھے بہتر میں بنایا. پھر جعلن قبائل، مختلف قبائل بنایا، وجعلنی خیرہم قبیلۃ، ان میں سے بہتر قبیلہ بنایا. وجعلہم بیوتا وجعلنی خیرہم بیتا، ان کے کئی گھر بنائے، ان میں سے سب سے بہتر گھر میرا بنایا. وانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، اور مجھے ذات میں بھی سب سے بہتر بنایا، گھر میں بھی سب سے بہتر بنایا. یہ سب کیا ہے؟ اس میں ہے کوئی حلت و حرمت کو حکم بیان ہوا؟ جی کوئی مسائل شریعہ، احکام، طہارت، کوئی مسئلہ اقتصاد سیاست کا، فقط حضور کی فضیلت بیان، اور حضور نے خود بیان فرمایا. ٹھیک، تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گئی. تو حضور کی مطابقت اور مطابقت بھی ہوئی حدیث کی اور قرآن مجید کی. تو اس کے بعد پھر جواز کی شریعت میں اور کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. اور پھر محدثین کا طریقہ ہی یہ رہا، حدیث کا جمع کرنا، حدیث کا یعنی جامع، جب جامعیت کی بات کی جائے تو مکمل نہیں ہوتا جمع حدیث کا کام جب تک حضور کے فضائل کا بیان نہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے ایک حصے کو چھوڑ دیا آپ نے، اور حدیث نبوی کے ایک حصے کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ سمجھے نا؟ یعنی آپ کتب حدیث کو دیکھیے، صحیح بخاری کو دیکھیے، صحیح بخاری کے 20 ابواب اور باب کتاب کے نام سے چلتی، متعدد کتب ہیں، متعدد ابواب ہیں. امام بخاری نے حدیث کو جمع کی، لیکن مستقل ابواب مختلف مقامات پر فضائل کے حوالے سے الگ قائم کی. امام بخاری نے کتاب قائم کی، کتاب الفضائل، فضائل المدینہ. امام بخاری نے کتاب فضائل المدینہ قائم کی، عنوان قائم کیا. کتاب فضائل الصحابہ، عنوان قائم کیا، صحابہ کے فضائل بیان کی، ازواج مطہرات کے بیان کی، اہل بیت کے بیان کی. کتاب المناقب، امام بخاری نے ایک باب قائم کیا. کتاب ذکر الانبیاء، یہ 4 کتابیں ہیں جن میں صرف فضائل کا بیان آیا. علاوہ ان کے امام بخاری کے ہاں، بخاری شریف میں آپ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، امام بخاری کے ہاں نظم مضامین نہیں ہے. صحیح بخاری میں نظم مضامین، ان کے ابواب کی تقسیم اور ترتیب مضامین کے نظم سے نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں ان میں ایک مضمون کی حدیث ہے، باب ہے، اس کی کتاب، اس کے اندر اور مضامین کی بھی آ جاتی، متفرق طریقے سے مضامین آتے ہیں. تو فضائل امام بخاری نے اپنی سجامے میں اور صحیح میں بے شمار ہزارہ مقامات پر بیان کیے، لیکن باوجود اس کے 4 کتب فقط فضائل پر قائم فرمائے، جن کا میں نے نام بتایا: فضائل المدینہ، فضائل الصحابہ، کتاب المناقب اور ذکر الانبیاء. امام مسلم کو لے لیں،
صحیح مسلم میں بھی کتاب الفضائل، حضور علیہ السلام کے فضائل پر پوری کتاب قائم فرمائی، اور کتاب فضائل صحابہ، وہ فضائل صحابہ پر، جب صحابہ کے فضائل میں ہوگا تو وہ بھی حضور کے فضائل ہیں، فضائل اہل بیت پر ہوگا وہ بھی حضور کے فضائل ہیں، فضائل ازواج النبی پر ہوگا وہ بھی حضور کے فضائل ہیں، کیونکہ یہ سب نسبت ہے۔ تو امام مسلم نے بھی فضائل پر ابواب قائم کیے، امام بخاری نے بھی قائم کیے، امام ترمذی کو دیکھیں، جامع ترمذی جو ہے انہوں نے بھی کتاب المناقب قائم فرمائی، کتاب لکھی، اور ابواب الزہد ان میں بھی سب حضور کے فضائل ہی بیان کیے ہیں، لیکن چلو وہ تو سیرت سے بھی، خصائل سے بھی متعلق ہو جاتے ہیں، لیکن ایک کتاب پوری کتاب المناقب کے نام سے قائم، امام ترمذی نے۔ امام مالک کو لے، موطا امام مالک، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فضائل کے موضوع پر صاحب کتاب نے کتاب کیوں لکھی، یہ محدثین اور ائمہ کا طریقہ رہا ہے کہ ان کے ہاں کتاب مکمل حدیث کی نہیں ہوتی تھی جب تک حضور کے فضائل کا بیان نہ کرتے، اور مثلا وہ کتاب مثلا سنن نسائی ہو گئی، ابن ماجہ ہو گئی، تو ان کا موضوع ابواب فقہ ہے، اس لیے اس میں ان کے سکوپ میں جس طرح انہوں نے حق کے رسول ہونے کے باوجود نصرت کو بیان نہیں کیا کہ موضوع کے سکوپ سے خارج ہے، اس طرح انہوں نے حدیث کا حصہ فضائل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود اس کا عنوان قائم نہیں فرمایا، لیکن حدیث جو جمع کی ہزارہ مقامات پر حضور کے فضائل کو بیان کیا۔ آپ سمجھ گئے نا، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، ان میں بھی بیان کی فضائل، لیکن باب اس لیے قائم نہ فرمایا کہ وہ ترتیب کتاب کا جو ہے سنن اس کا ایک تقاضا ہے، لیکن جو حدیث کی کتابیں جامع طریقے پر لکھی گئی وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی حضور کے فضائل کے عنوانات قائم کیے بغیر۔ موطا امام مالک کی میں بات کر رہا تھا، امام مالک اس وقت مجسر جو کتب حدیث ہیں، اس وقت جو کتب حدیث ہمیں میسر ہیں، ان میں سب سے پہلی جامع کتاب امام مالک کی موطا ہے، الموطا۔ انہوں نے کتاب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی حضور کے فضائل پر، اور کتاب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پوری کتاب حصہ اس کا اسماء النبی پر حضور کے فضائل کے لیے، اور ایک صفت النبی پر حضور کے فضائل کے لیے مختص کی۔ میں نے یہ چند نمونے آپ کو کتب حدیث کے دیے، اور وہ کتابیں حدیث کے موضوع پر جو لکھی گئی جو ان تمام کتابوں کی جامع تھی، مثلا مشکات ہے، شرح سنہ ہے بغوی کی، یا مشکات ہے خطیب تبریزی، تو یہ جو مشکات المصابیح ہے، مثلا انہوں نے 14 کتب حدیث کو جمع کیا۔ جب انہوں نے جمع کیا تو انہوں نے متفرق مقامات پر بے شمار احادیث حضور علیہ السلام کے فضائل کی جمع فرمائی اور رقم کی ہیں جگہ جگہ، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، خالی اس موضوع پر 10 ابواب جو ہیں صاحب مشکات نے 10 ابواب صرف فضائل پر قائم کیے کتاب کے اندر، یعنی اس قدر اہمیت دی جاتی رہی۔ باب فضائل سید المرسلین، یہ صاحب مشکات نے باب فضائل سید المرسلین ایک نام رکھا، دوسرا باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام رکھا، پھر اسی طرح رکھا باب فی اخلاقہ و شمائلہ مشکات شریف میں، یہ صرف فضائل پر سارا باب رکھا، پھر حضور کے فضائل کے بیان پر لکھا باب المبعث و بدء الوحی، حضور کی بعثت اور ابتداء وحی کے عنوان کو پھر حضور کے فضائل اس میں بیان کیے، پھر ایک باب قائم کیا باب علامات النبوہ، نبوت کی علامات کیا، اس باب میں پھر فضائل بیان کیے، سمجھ گئے؟ پھر ایک باب قائم کیا مستقل باب فی المعراج، حضور کے معراج پر، اس میں پھر فضائل حضور کے بیان کیے، پھر باب فی المعجزات، معجزات میں باب قائم کیا، پھر باب فی الکرامات وہ قائم کیا، پھر ہر باب میں 3 فصلیں جس طرح صاحب مشکات کا طریقہ ہے، الکرامات، پھر باب ذکر الانبیاء یہ قائم کیا، اس میں بھی حضور کے فضائل سب بیان فرمائے، پھر ابواب المناقب، کئی ابواب مناقب پہ قائم کیے، مناقب کے، پھر اس میں مناقب مدینہ کا باب قائم کیا، مناقب صحابہ کا باب قائم کیا، مناقب اہل بیت النبی کا باب قائم کیا، مناقب ازواج النبی کا، یہ سب الگ الگ باب قائم کیے صاحب مشکات، پھر ایک اور جامع باب قائم کیا جامع المناقب، تو مناقب صحابہ میں پھر الگ صحابہ کے بھی نام لے کے الگ قائم کیے، تو یہ کتنے ابواب صاحب مشکات نے صرف فضائل کے لیے بیان کیا، حضور علیہ السلام کی فضائل میں بیان کیا۔ تو یہ طریقہ ائمہ اور محدثین کا ہمیشہ رہا ہے کہ وہ فضائل میں حضور علیہ السلام کے فضائل پر ہمیشہ لکھتے، اپنی کتابوں میں ابواب قائم کرتے، کتب قائم کرتے، اور پھر الگ فضائل کے موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئیں، مستقل کتابیں بھی لکھی جاتی،
اب یہاں ایک ضمن فن حدیث کی ایک بات ہے وہ سمجھا دوں. ایک یہ کہ خود فضائل کے موضوع پر کتب لکھی گئیں بہت سی، فضائل و شمائل کے موضوع پر محدثین نے ائمہ نے لکھی، پھر ان کی شروع لکھی گئیں. تو میں وہ کتابیں جو فضائل و شمائل پر لکھی گئیں، جو ان کی شروع لکھی گئیں وہ، اور پھر جن محدثین نے کثرت کے ساتھ اس موضوع پر لکھا، میں آپ کو صرف وہ نام بتانا چاہتا ہوں جو مترجمین شفا نے اور شارحین نے نہیں لکھی، اور جو درج ہے وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ فلاں فلاں کتاب کو پڑھ لیں. اس میں مثلا یہ عبدالحکیم شرف صاحب نے یہ جو ترجمہ کیا ہے نا اختر شاہ جان پوری نے، شفا شریف کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یا عطر نعیمی صاحب کسی نے کیا، اختر شاہ جان پوری کسی نے کیا ہے. اس کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے عبدالحکیم شرف صاحب نے، شفا کے اوپر مقدمہ لکھا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شفا کی کون کون سی شروع اور کتابیں لکھی گئیں، اور اس پر باقاعدہ نہیں زیادہ کسی نے لکھا کہ اس فن پر فضائل کے اوپر کتنی کتابیں لکھی گئی. وہ میں آپ کو پوری لسٹ کافی ساری کتب لکھواؤں گا جو عام مقدمات میں اور کتب میں درج نہیں ہیں، اور وہ آپ قاضی اعجاز کے حالات بھی پڑھ لیں گے اس مقدمہ میں. تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محدثین کا یہ بھی طریقہ رہا کہ ایک فن پر، ایک موضوع پر، جیسے کہ فضائل ہے، صرف ایک موضوع پر پوری کتاب لکھی جائے حدیث کی. یہ اصناف کتب حدیث میں حدیث کی کتابوں کی کئی قسمیں ہیں. کتب حدیث کی کئی اصناف اور کئی اقسام ہیں. مثلا ایک قسم ہے اس کو جامع کہتے ہیں. یہ ایک فن حدیث کی بات ہے، اس پر آج ختم کر لیں گے، یہ آپ کے معلومات کے لیے بھی، اور اس وقت تو کم، آئندہ زیادہ کام آئے گا. ویسے یہ بات ہے صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ان سارے موضوعات کو چھوڑ دیا قاضی اعجاز نے، اور آپ سمجھ گئے نا بات کو کہ باقیوں نے تو بھرپور لکھی، انہوں نے ایک موضوع کو لے کے پوری کتاب لکھی. تو اس کی سند کیا ہے فن حدیث میں، اس لیے سمجھا رہا ہوں. تو کتب حدیث کی کئی اصناف اور اقسام ہوتی ہیں. ان میں ایک قسم ہے جامع. جامع کہتے ہیں وہ حدیث کی کتاب جس میں تمام مسائل کا ذکر آ جائے. ترتیب مسائل اس طرح ہو کہ اس میں عقائد بھی آ جائیں، عبادات بھی آ جائیں، معاملات بھی آ جائیں، سیر بھی آ جائیں، فضائل بھی آ جائیں، مناقب بھی آ جائیں. یعنی تمام مسائل اور مضامین اور موضوعات جو شریعت کے ہیں ان پر احادیث کو جمع کر دیا جائے تو یہ جامع بن جاتی ہے اپنی نسب کے اعتبار سے. جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ الجامع ہیں دونوں. ترمذی بھی الجامع کے باب میں محدثین نے اس کو بیان کیا. تو یہ ایک قسم ہے، اس میں ہر موضوع آ جاتا ہے. دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں مسند. کیا کہتے ہیں؟ مسند. مسند سمجھ لیجئے، یہ وہ کتاب ہوتی ہے حدیث کی جس میں مصنف یا مؤلف احادیث کو ترتیب صحابہ کے ساتھ نقل کرتا ہے. ان میں ترتیب رتبی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو بڑے رتبے کے صحابہ وہ پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. ترتیب رتبی بھی ہو سکتی ہے. حروف ہجا کی ترتیب بھی ہو سکتی ہے، یعنی الف بے اس طرح شروع کر لیں تو اس سے جس طرح نام آتے جائیں اس ترتیب کے ساتھ، پھر اس سے صحابی کی جو روایات ہیں. تقدم و تاخر اسلامی کی ترتیب بھی ہو سکتی ہے، جو مسلمان پہلے ہو گئے تھے، جو صحابہ ان کی حدیث پہلے، مرویات آ جائیں جو بعد میں. تو یعنی ترتیب صحابہ کوئی بھی لحاظ ہو تو اس ترتیب صحابہ سے جو حدیث کی کتاب لکھی جائے گی اور کچھ حدیث جمع کی جائیں گی حدیث، اس کتاب کا نام مسند ہوگا. اب آپ سمجھ گئے؟ جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل. اتنی آپ کو سمجھ آ گئی کہ جب مسند احمد بن حنبل کی بات ہوگی تو آپ کو اب اتنا پتہ چل گیا کہ اس میں حدیث کس ترتیب سے جمع ہوتی ہیں؟ صحابہ کی مرویات اور ترتیب سے جمع ہوتی ہیں. مسند دارمی ہے مثلا. اچھا ایک تیسری قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سنن. میں چند ایک بیان کر کے اس کو آخر میں لے جاؤں گا. تیسری قسم کیا ہے؟ سنن. سنن وہ حدیث کی کتابیں ہیں جن میں حدیث جمع کی جاتی ہیں ابواب فقہ کی ترتیب کے ساتھ. اس میں صرف احکام کی حدیث لی جاتی ہے، احکام شریعہ کی جو فقہ کا موضوع ہیں اس موضوع کی حدیث لی جاتی ہیں، اور اسی ترتیب سے جس طرح طہارت اور الحاظ القیاس ترتیب ابواب فقہ کے ساتھ. جیسے سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، یہ کتاب ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک قسم ہوتی ہے معجم. کیا؟ معجم. معجم میں مصنف یا مؤلف حدیث کو جمع کرتا ہے ترتیب مشائخ کے ساتھ، ترتیب اساتذہ کے ساتھ. جن جن مشائخ اساتذہ سے انہوں نے لی احادیث ان کی ترتیب سے احادیث کو یکجا کر کے جمع کیا جاتا ہے. معجم طبرانی ہے، کبیر، صغیر، اوسط. یہ ایسی کتاب جس ترتیب سے جمع کی گئی ہو وہ
جو ترتیب صحابہ سے جمع کی جائے وہ مسند، جو ترتیب شیوخ و اساتذہ سے جمع کی جائے حدیث معجم ہو گئی۔ ایک ہوتی ہے مستدرک کہتے ہیں اسے، کیا؟ مستدرک، جیسے مستدرک حاکم، یہ کیا ہے کہ ایک مصنف اپنی کتاب میں حدیث جمع کرتا ہے لیکن شرائط صحت دوسری کتاب کی ہوتی ہے، شرائط صحت دوسری کسی کتاب حدیث کی لیتا ہے اور جمع کرتا ہے۔ جیسے مستدرک حاکم، یہ کس کی شرائط صحت پر لی ہیں انہوں نے؟ بخاری اور مسلم کی اعلیٰ شرائط صحیح ہیں لے کے جمع کی، مستدرک حاکم، امام حاکم نے جمع کی۔ ایک ہوتی ہے مستخرج، یہ قسم ہوتی ہے، کیا؟ مستخرج۔ مستدرک اور مستخرج میں فرق یہ ہے کہ مستدرک میں مصنف اپنی سند سے لاتا ہے، یعنی حدیث خود انتخاب کرتا ہے لیکن شرائط صحت دوسری کتاب والی ہوتی ہے۔ مستخرج میں یہ ہے کہ وہ دوسری کتاب کی احادیث کو لیتا ہے، کسی دوسری کتاب کی احادیث کو لیتا ہے لیکن بیان اپنی سند سے کرتا ہے۔ حدیث دوسری کتاب سے لیتا ہے، سند اپنی ہوتی ہے لیکن وہ سند اس کتاب کے مؤلف کے استاد یا اوپر جا کر کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے، وہ سند اس کی اور اس کتاب کے مؤلف کی سند آپس میں شیخ کر استاد پر جا کر مل جاتی ہے، تو یہ مستخرج وہاں سے لی جائے حدیث، یہ کتاب مستخرج کہلاتی ہے۔ جیسے مستخرج ابو بکر اسماعیلی علی البخاری، بخاری کے اوپر مستخرج ابو بکر اسماعیلی، مستخرج ابو عوانہ علی المسلم، صحیح مسلم مستخرج ہے ابو عوانہ کی، یہ سمجھ گئے آپ۔ پھر ایک ہوتی ہے اربعین، اسے کہتے ہیں، کیا؟ اربعین 40 احادیث کسی بھی موضوع پر، خواہ ایک موضوع ہو خواہ مختلف موضوع، کوئی شرط نہیں، یعنی کسی بھی اعتبار سے مصنف ایک اعتبار خود متعین کر لیتا، اس متعین کیے ہوئے اعتبار سے 40 یا 41 احادیث کا جمع کر لینا وہ اربعین کہلاتی ہے۔ جیسا کہ اربعین نووی، اربعین شاہ ولی اللہ، اور ان بزرگوں کی پیروی میں ہم نے بھی ایک اربعین جمع کی ہے، مرتب کی ہے، اربعین فی فضائل النبی الامین، وہ آپ کے نصاب میں انشاءاللہ وہ بھی پڑھائیں گے آپ۔ 41 احادیث، 41 فصلوں پر مشتمل جو میں نے جمع کی، اربعین فی فضائل النبی الامین، تو یہ اربعین اس طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کتاب الاطراف، کیا کہتے ہیں؟ اطراف۔ اچھا، حدیث کی ایک طرف ایسی بیان کرتا ہے مصنف اور دوسری طرف کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ طرف بیان کرتا ہے جو از خود دوسری طرف اور دوسرے حصے پر دلالت کرتی ہے، خود بخود سمجھ آ جاتی ہے، اس کی تکمیل ہو جاتی ہے معنی اور مفہوم کی، لیکن طرف ایک بیان کرتا ہے۔ ایسی کتابوں کو جس میں حدیثیں اس طور پہ جمع کی جائیں کو کتاب الاطراف کہتے ہیں۔ یہ کتاب الاطراف امام مقدسی کی ہے، محمد بن طاہر مقدسی، ان کی بھی کتاب الاطراف۔ پھر ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں الموضوعات، کیا؟ جس میں موضوع احادیث کو، روایات کو جمع کیا جاتا ہے، جیسے موضوعات کبریٰ امام ابن جوزی کی، موضوعات کبریٰ۔ ایک اور کتاب الموضوعات ہے صنعانی کی، ایک موضوعات کبیر ہے ملا علی قاری کی، اس طرح اب تو بہت سی اور بھی موضوعات پر کام۔ ایک امام جلال الدین سیوطی کی اللعالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، امام سیوطی کی، تو یہ موضوعات۔ ایک قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الوحدانیات، کیا؟ وحدانیات، ان راویوں کی احادیث کو، روایات کو جن سے صرف ایک ایک حدیث مروی جمع کیا جاتا ہے، جن سے فقط ایک ایک حدیث مروی ہو، بس ان کو جمع کریں، وہ الوحدانیات کی قسم ہو جاتی ہے۔ اور ایک قسم ہے حدیث میں، اس کو کہتے ہیں جز، کیا کہتے ہیں؟ جس پر ہم گفتگو اب ختم کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ جز۔ جز سے مراد، جز اس رابع حدیث کو کہتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہو ضخامت میں خواہ وہ بڑی ہو، جو صرف ایک موضوع پر احادیث جمع کی جائے، جس میں ایک موضوع پر احادیث جمع کی جائے۔ امام بہقی نے ایک جز حدیث کی مرتب کی ہے، امام بہقی نے، یہ امام بہقی کی بھی جز القراءت ہے، امام بہقی نے جو جز جمع کی حدیث کی بھی جز القراءت ہے، امام بخاری کی بھی قراءت کے اوپر جز ہے۔ تو جز سے مراد ایک موضوع پر ساری احادیث کو جمع کرنا، جتنی بھی حدیث ملی ایک موضوع پر جمع کرنا۔ سو یہ فضائل پر لکھی گئی حدیث کی کتابیں بشمول کتاب الشفاء، یہ حدیث کی کتابوں کی اصناف میں سے الجز کے ذیل میں آتی، اس ذیل میں آتی کہ انہوں نے ان تمام احادیث کو، لیکن یہ صرف حدیث کے موضوع پر ہی نہیں بلکہ اس میں پھر آیات قرآنی کو بھی جمع کیا۔ اگر کتاب الشفاء کو کتب حدیث میں
شمار کیا جائے، کتب حدیث میں شمار کیا جائے، تو پھر یہ کس صنف میں سے ہوگی؟ جز میں سے. لیکن یہ اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے الجز سے بھی زیادہ حاوی جامع. اس کا جو مبدا ہے وہ ہے کتاب و سنت دونوں، قرآن اور سنت. تو سب سے پہلے اس قسم کی امام ترمذی نے شمائل لکھی تھی، شمائل النبوی. کیا شفا حدیث کی کتاب بھی ہے، اس لیے کہ اس میں ساری وہ حدیث جمع کی گئی ہیں جو فضائل پر ہے. اور از خود فضائل ایک موضوع ہے، فضائل از خود الحدیث کے علاوہ الفضائل خود ایک مستقل موضوع ہے. اس لیے کہ ائمہ حدیث نے اس کو شروع سے آخر تک ایک مستقل موضوع کے طور پہ ڈیل کیا، ایک الگ علیحدہ مستقل موضوع کے طور پر. اور اس کی جو موضوعیت ہے اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں تاریخ اسلام میں ائمہ حدیث نے خود فضائل کے اوپر کتابیں لکھی اور ان کی شروع لکھی، جن میں سے چند ایک کا اہم کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے. وما علینا الا البلاغ.